فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو اس وقت کل 12 مہینے عنایت فرمائے، اور ان مہینوں میں چند مہینوں کو اللہ رب العزت نے دوسرے ماہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے چند مہینوں کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت بخشی، اسی طرح کچھ دنوں کو باقی تمام دنوں پر فضیلت بخشی۔ جیسے ایک کاروبار کرنے والا شخص اپنے کاروبار کی نوعیت کے حساب سے ایک سیزن میں نفع حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنوں کو بھی نفع حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ جن دنوں میں عبادت دوسرے دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنا ایمان کا لیول بوسٹ کر سکتا ہے، اپنا ایمان کا لیول پہلے سے بڑھا سکتا ہے، انہی چند ایام میں سے سر فہرست افضلیت والے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ 2 سے 3 دن بعد شروع ہونے والا ہے، اس کے پہلے 10 دن کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ان 10 ایام کی فضیلت اور ان میں کرنے والے اعمال ہی ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہم باتیں سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دن کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ خالق دو جہاں کوئی بات ویسی بھی بیان فرما دیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جس چیز کی قسم اللہ رب العزت خود اٹھا لیں اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہوگی۔ والفجر، اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اٹھائی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مکمل تفسیر 3 دفعہ پڑھی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن لیے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 10 دن ہیں پورے سال کے دنوں سے افضل دن ہیں۔ افضل ایام الشہر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام، جو بہترین دن ہیں وہ ایام العشر، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ امام صاحب، ایک طرف دین اسلام سے پتہ لگتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت افضلیت والے ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے، اور ایک جگہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی بہت فضیلت ہے، آخر ان میں سے افضل کون سے زیادہ ہیں؟ آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ جب شریعت کا مطالعہ کریں تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں، کیونکہ اس میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت جتنا بندوں کو معاف کرتے ہیں اس سے زیادہ کسی دن معاف نہیں کرتے۔ اس میں حج کا دن بھی آتا ہے، پھر یوم النحر قربانی کا دن ہے، یہ بھی بہت عظیم دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ سب سے افضل ہے۔
کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں، جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سب سے افضل دن عشرہ کے 10 دن ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں راز یہ ہے کہ تمام عبادات جو انسان پورے سال میں نہیں کر سکتا، اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع فرما دی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ یہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن جو حج کا عمل ہے، حج کا عمل ایسا ہے کہ ان دنوں کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ پورے سال میں حج صرف ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے۔ یہ حج کا دن، حج کی عبادت ان دنوں میں شامل فرما کے اللہ نے ان دنوں کو سب سے افضل فرما دیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہ ہیں، اور جو اعمال ہیں اللہ رب العزت نے جو اعمال ان دنوں میں کیے ہوں اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل، ان دنوں میں کیا ہوا عمل پورے سال کے عمل سے افضل ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں جو ان دنوں سے افضل ہو۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد، آقا کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے کہ جہاد کی فضیلت بھی اس کے برابر نہیں؟ فرمایا نہیں، ولل جہاد، جہاد کی فضیلت بھی ان دنوں میں کی ہوئی عبادت سے زیادہ نہیں، الا رجل، سوائے ایک شخص کے، خرجہ، جو گھر سے نکلتا ہے، یخاطر بمالہ و نفسہ، اپنے جہاد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے، جب واپس آتا ہے نہ جان بچتی ہے نہ مال بچتا ہے۔ اللہ کے راستے میں گیا، جام شہادت نوش کر گیا، اس کا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ فرمایا صرف وہ شخص ہے جو اس کی فضیلت کو پا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو انسان ان دنوں میں کرے تو عام دنوں کی عبادت سے افضل نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ ان دنوں میں ایک عرفہ کا دن ہے، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عز وجل من عبد من النار من یوم عرفہ۔ آپ نے فرمایا دنیا جہاں میں کوئی ایسا دن نہیں، سال میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں اللہ رب العزت اتنی کثرت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں جس قدر یوم عرفہ والے دن اللہ رب العزت آزاد کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کو اللہ رب العزت کئی بندوں کو جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جنہیں اللہ رب العزت یوم عرفہ والے دن جنتوں کا مہمان بنا دیں، ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دے جن کو کر کے ہم جنت میں جا سکیں۔ اسی طرح یوم النحر کی فضیلت بیان فرمائی کہ افضل الایام عند اللہ ایام النحر، جو قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، سب سے افضل دن اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جس دن بندے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر جانور پر چھری پھیرتے ہیں، اللہ کو یہ دن بہت محبوب ہے۔ فرمایا اس کے بعد اس سے اگلا دن 11 ذی الحجہ کا دن، وہ بھی قربانی کا دن ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح ان ایام کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو روایات میں آتا ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 30 دن آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن آپ کو 10 دن اضافی دیے گئے، وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے جن میں آپ نے اللہ سے کلام کیا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ایک دن یوم عرفہ میں، یوم عرفہ، عرفہ کے میدان میں جمع فرمایا، وہ میدان کا عرفہ کا دن، عرفہ کا میدان ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جمع فرمایا، ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے اقرار کیا ہاں جی اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عرفہ کا دن بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح یہی وہ دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس آیت کا نازل ہونا بھی اسی عشرے میں آتا ہے، اسی لیے یہ ایام بہت فضیلت والے ہیں۔
ان ایام کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کر کے ہم اس کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ پہلا عمل کہ انسان نیکیوں میں پہلے سے زیادہ کوشش کرے، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عشرہ آتا تو آپ اس قدر محنت کرتے، اس قدر کوشش کرتے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر، اپنے جان کے اوپر مشقت کرتے کہ میں ان نیکیوں والے دنوں کو کہیں ضائع نہ کر لوں۔ طبیعت خراب بھی ہوتی، آپ مشقت کرتے، کسی نہ کسی نیک عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تاکہ میں ان دنوں کی فضیلت کو پا لوں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من رعا ہلال ذی الحجہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا أَظْفَارِهِ، وہ شخص اپنے جسم سے بالوں کو یا ناخن کو نہ کاٹے۔ احباب ذی وقار، سوموار والے دن مغرب ٹائم رویت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ناخن اور بال پہلے ہی کٹوا لے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بال یا ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے، اس کے بعد یہ عمل کرے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھلایا کہ گھر کے کفیل کی طرف سے، گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی، بے شک خاندان جتنا مرضی بڑا ہو۔ اگر گھر کا سربراہ ایک ہے تو قربانی ایک کافی ہے، آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ قربانی کرنا لازم ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ صرف ایک قربانی کر لیں آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، یہ تمام گھر والوں کے لیے ہے، کیونکہ ایک قربانی سب کی طرف سے کفایت کر جائے گی تو گھر کے تمام افراد اس بات میں شامل ہیں۔ بلکہ محدثین تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بعد اتنے پیسے نہیں کہ قربانی کر سکے، وہ بھی اگر فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اگر انسان یہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب الاجر سے نوازنے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان ان دنوں میں داخل ہونے لگے تو اپنے آپ کو گناہوں سے پہلے سے زیادہ بچا لے، تمام قسم کے گناہوں سے رکنے کی پہلے سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جب آسمان کو تخلیق فرمایا، زمین کو تخلیق فرمایا تو 12 مہینوں کا انتخاب کیا، منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے اکٹھے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا آتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہمیں حرمت والے مہینوں کے نام بھی یاد نہیں، جبکہ کفار مکہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے وہ کفار مکہ غیر مسلم ہو کر، مشرک ہو کر گناہوں سے رک جاتے، قتل و غارت سے، جنگ سے رک جاتے، چوری ڈکیتی سے رک جاتے۔ لیکن افسوس ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم ان مہینوں کی حرمت کو نہیں جانتے۔ ان مہینوں کی حرمت کو کیا جانے، ہمیں تو مہینوں کے نام یاد نہیں۔ 3 ماہ لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں انسان کو گناہوں سے پہلے سے زیادہ رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، انسان کو گناہوں سے رکنا چاہیے۔ اسی طرح جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات کثرت سے کہنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دن، یہ ایام بہت افضل ہیں، ان میں کثرت سے تکبیرات کہا کرو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو، والتکبیر، اللہ اکبر کے صدائیں بلند کیا کرو، والتحمید، اور الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ تکبیرات کثرت سے کہنے چاہیے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روزانہ بازار جایا کرتے تھے، کوئی کام نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، بازار جاتے بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیرات کثرت سے کہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اس طرح کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، راستے میں جا رہے ہوں بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں تاکہ لوگ بھی تکبیرات کو سنیں اور تکبیرات کہیں۔ ہر نماز کے بعد اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان تکبیرات پڑھے، چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ رب العزت توفیق نواز دیں، مالی وسعت ہو، جسمانی طاقت موجود ہو، اس کو چاہیے کہ ان ایام میں حج اور عمرہ ادا کرے۔ آپ نے فرمایا تابعوا الحج والعمرہ، حج اور عمرے کثرت سے کیا کرو، اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہاری فقیری کو مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ جیسے سونے اور چاندی سے بٹی میں ڈال کر میل کچیل دور کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ لیکن آج مالی معاملات ہمارے اتنے نہیں کہ ہر شخص حج کر سکے، حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، لیکن مالی وسعت نہیں۔ لیکن دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے لیے مواقع فراہم کیے کہ حج کا ثواب لے سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے، ثم قعد نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، یذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا تاکید کے ساتھ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ اس شخص کو دیتے ہیں جو نماز فجر مسجد میں ادا کرتا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہے، سورج نکلنے کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ایک شخص 10 سے 12 لاکھ روپیہ لگا کر حج پر جاتا ہے، اس کا مال پاک نہیں، حلال نہیں، 1 روپیہ بھی اگر حرام کا شامل ہوا اللہ اس کا حج قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص 12 لاکھ روپیہ لگا کر حج پر جاتا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگوں کے اندر میرا مقام بلند ہو، اللہ نیت کی وجہ سے حج قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص جاتا ہے حج کے ارکان ادا نہیں کرتا، اللہ حج کا ثواب نہیں دیں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر صرف نماز فجر مسجد میں ادا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، 1 گھنٹہ بیٹھ کر عبادت کریں، اذکار کریں، 2 رکعتیں ادا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا حج ادا ہو گیا۔ حج اگر مالی طاقت ہوئی تو ادا کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ حج کا ثواب آپ کو باقی مل جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا عمل بیان فرمایا کہ انسان ان دنوں میں روزے رکھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، ویوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، وثلاثۃ ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ السنۃ قبلہ والسنۃ بعدہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 1 سال وہ جو انسان نے گزار لیا اور 1 سال آنے والا، فرمایا 2 سالوں کے گناہ اللہ صرف 1 روزہ رکھنے پر معاف فرمائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے اس کو اس قدر اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ احباب ذی وقار،
اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، ایک آسان سا عمل ہے۔ انسان خود بھی روزہ رکھے، دوستوں کو بھی تلقین کرے کہ روزہ رکھیں اور روزے کی افطاری کا اہتمام کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ کسی کو روزہ رکھوایا اتنا اجر اس کو ملے گا، اتنا آپ کو ملے گا۔ 10 بندوں کی افطاری کروائیں، 20 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ ایک شخص نے روزہ رکھا گویا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر 10 بندوں کی افطاری کروائی تو 20 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ افطاری بہت اچھے طریقے سے کروائیں، اپنی استطاعت کے مطابق اہتمام کریں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور اجر سے نوازیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حکم بیان فرمایا کہ انسان قربانی کرے۔ قربانی یہ بہت عظیم عمل ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس کی بہت تلقین بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو لیکن قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ نماز پڑھنے مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہ آئے جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور کی شرائط بیان فرمائی کہ یہ شرائط قربانی کے جانور کے اندر ہونی چاہیے۔ اس میں سے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط، انسان کا مال پاک ہونا چاہیے، حلال مال سے قربانی لینی چاہیے، حرام مال کی قربانی ہوئی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح حلال مال ہو، قربانی لینے جائیں تو کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ نہ کریں، اگلے کو چکمہ دے کر 2 نمبری کر کے سستا جانور نہ خریدیں، آپ کی قربانی اللہ ضائع کر دیں گے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح جب قربانی کا جانور لینے جائیں اپنی نیت کو خالص کریں، مقصد مطلوب اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ میں اور آپ قربانی لینے جاتے ہیں، قربانی بعد میں لیتے ہیں، فیس بک پر واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہلے اپلوڈ کرتے ہیں، شاید کہ وہ جانور لیں بھی نہ، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے جانور کی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں۔ مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصد ہو تو انسان کچھ اور اعمال کرتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا جانور، مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا ہے، 3-3 4-4 لاکھ کا بکرا لیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں تشہیر ہوگی کہ قربانی کا جانور بہت مہنگا خریدا ہے۔ اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو یہی جانور آپ 50,000 کا خرید سکتے ہیں۔ آپ 50,000 کے 6 بکرے خریدیں، گوشت بھی زیادہ نکلے گا، زیادہ بندوں کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہوئی تو 3 لاکھ کا جانور لے کر بھی شاید کہ آپ کا 3 لاکھ ضائع ہو جائے۔ اسی لیے اپنی نیت کو خالص کریں، قربانی چھوٹی لیں بڑی لیں، لیکن لیں وہی کہ جو آپ کی جیب کے مطابق ہو، حلال کمائی سے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہی جانور خریدیں جس کا شریعت نے حکم دیا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح لکھتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے کہ جانور یا تو اونٹ خریدنا چاہیے، یا گائے خریدنی چاہیے، یا بکرا خریدنا چاہیے۔ اسی طرح بکرے کے اندر دمبا بھی آ جائے گا۔ لیکن وہ جانور خریدنا جس کی شریعت سے ہمیں اجازت نہیں ملتی یا شریعت کی روح سے وہ ثابت نہیں، ہمیں وہ جانور نہیں خریدنے چاہیے۔ آج ہمارے ہاں کٹے کے گوشت کے بارے میں، کٹے کی قربانی کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ قربانی میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دورہ مبارک میں یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا، عرب کے ہاں یہ جانور نہیں موجود، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عرب سے باہر جاتے ہیں وہاں یہ جانور موجود تھا، لیکن آپ نے یہ جانور قربان نہیں کیا، موجود ہونے کے باوجود قربان نہیں کیا۔ اسی لیے ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، لیکن دوسری طرف علماء اس چیز میں بھی دلائل رکھتے ہیں کہ کٹے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ شدید اختلاف پایا جاتا ہے، بہتر عمل یہی ہے کہ انسان جس چیز میں شک ہو اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کو قربانی لے ہی کیوں اس میں شک پایا جاتا ہو۔ ہاں البتہ اگر دیگر جانور آپ کو نہیں میسر تو آپ پھر کٹے کی قربانی لے سکتے ہیں مجبوری کی بنا پر، لیکن اگر آپ کو دیگر جانور موجود ہیں، میسر ہیں، تو آپ کو کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے
کیونکہ انسان کی سوچ، انسان کی نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ لوگ کٹے کی قربانی اس لیے کرتے ہیں اس کا گوشت بہت لذیذ ہے، صرف گوشت کی وجہ سے اس کی قربانی کرنا یہ ہماری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے تو وہی جانور کریں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تیسرا حکم، تیسری شرط قربانی کے جانور میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ دو دانت اس کے گرے ہونے چاہیے، دوندہ جانور کرنا چاہیے، یا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط بیان فرمائی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ پایا جاتا ہو۔ آپ نے 4 عیب کثرت سے بیان فرمائے کہ یہ 4 عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ پہلا عیب کہ لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگڑا پن کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو، ایسا جانور نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو قربانی میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا مرض کہ جو اس کی بیماری کو واضح کرتا ہو، ایسا جانور قربانی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا جانور جس کا دماغی توازن درست نہ ہو کہ انسان اس کو وہاں کو چلائے وہ وہاں کو جائے، دماغی توازن درست نہیں، ایسا جانور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عیوب سے پاک جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے احکام بیان فرمائے کہ عید کی سنتیں ہیں، ان کو ضرور بجا لانا چاہیے۔ انسان عید کی نماز پڑھنے اس سے پہلے فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے، اس کے بعد گھر جائے، غسل کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنتیں ہیں جو آپ ہمیشہ ان سنتوں پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد احسن لباس پہنے، اچھا اور خوبصورت لباس پہنے، فخریہ لباس نہ ہو لیکن اچھا اور نیا لباس ہونا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، فخر والا لباس پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، پھر کیا ہوا اگر نیا لباس نہ پہنا؟ مجھے یہ نیا لباس کی ضرورت نہیں، جبکہ صحابی بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس احسن الثیاب فی العیدین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن سب سے خوبصورت لباس پہنتے۔ آپ نے جو 2 جبے اسپیشل عید اور جمعے کے لیے رکھے تھے، آپ اہتمام کے ساتھ عید والے دن آیا کرتے تھے، اسی لیے عید والے دن نیا لباس پہننا چاہیے۔ بلکہ آج ہمارے ہاں یہ روش بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہو، اس کے بعد جو عید آتی ہے اس پر نیا لباس نہیں پہنتے، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب فوت ہوئے، اس کے بعد عید کا موقع آیا، آپ نے نیا لباس زیب تن کیا۔ آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں رخصت ہوئی، آپ کے بیٹے نے وفات پائی، لیکن آپ نے عید کے موقع پر نیا لباس زیب تن کیا، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اس لیے یہ جاہلانہ روش کہ عید کے موقع پر اپنوں کی وفات کو یاد کرتے ہوئے نیا لباس نہ پہنا جائے، یہ درست طریقہ نہیں۔ ہاں اپنوں کی یاد آتی ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے، لیکن نیا لباس جو سنت کے مطابق ہے وہ پہنے، پھر اپنوں کو یاد بھی کیجیے، اپنوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جاتے تو عیدگاہ میں پیدل سفر کیا کرتے، جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے، واپسی پہ راستہ تبدیل کر آتے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پر گھر سے قربان عید کے لیے نکلتے تو نکلنے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ جو قربانی والی عید ہے، آپ اس پر کوئی چیز نہ کھاتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے، قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اگر ہمت ملے، توفیق ہو، طبیعت ٹھیک ہو تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے، مسجد میں حت الوسع کوشش کرنی چاہیے عید کی نماز ادا نہ کی جائے۔ ہاں اللہ مجبوری ہو، بارش کا موسم ہو تو مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کہ عورتیں عیدگاہ میں نہیں آتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان عورتوں کو حکم دیا جن سے نماز کی رخصت ہے. آپ نے فرمایا مسلمانوں کی عیدگاہ میں آؤ اور دعا میں شرکت کرو، کیونکہ یہ برکت والا دن ہے، یہ خیر والی دعا ہے، اس میں شرکت کرنی چاہیے. ایک صحابیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو، دوپٹہ نہ ہو، کیا اس کو رخصت ہے؟ فرمایا نہیں، اس کو بھی رخصت نہیں، اس کو چاہیے اپنی ہمسائی عورت سے، بہن سے چادر ادار لے، وہ چادر اوڑھ کر مسلمانوں کی عیدگاہ میں آئے. آج الحمدللہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں، ہمیں کسی قسم کی یہ پریشانی نہیں کہ میرے پاس لباس نہیں ہے. ہم عید کا دن، بلکہ مرد حضرات بھی عید کی نماز اکثر تیاری کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ ٹائم سے پہلے عیدگاہ میں آیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے خود بھی عیدگاہ میں آئیں، عورتوں اور بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.